السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی اور میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاہور سے یونیورسٹی سے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں جس وقت یونیورسٹی میں انٹر ہوئی اور یونیورسٹی کی کنٹین میں نے دیکھا کہ ایک میری کلاس فیلو بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے سامنے ایک برگر کا جو پیکٹ تھا وہ کھلا ہوا تھا، آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے تو اسے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ خود بولنے لگ گئی کہ یار میرے اس ایک برگر سے ملک کی اکانومی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ بس میں نظر چراتی ہوئی آگے چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود مجھے یہ تمام باتیں کرتی رہی۔ تو میں نے پھر آخر میں کہا کہ بھئی فرق پڑتا ہے، ملک کو فرق پڑے نہ پڑے، اکانومی کے اوپر فرق آئے نہ آئے، ہمارے ضمیر کے اوپر تو فرق آتا ہے۔ پتہ تو چلتا ہے کہ ہم کتنے پختہ ایمان والے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی کیا ہے، ہمارے اندر ایمان کی حلاوت کتنی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ سب چیزیں میں نے جب اس سے بات کی اور پھر خاموشی اتاری ہوگی، معاملات اسی طرح۔ تو یہاں پر وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میک ڈونلڈ نے اب 50% جو ہے اپنی چیزیں سستی کی ہیں۔ کیا مطلب کہ وہ برانڈ جو ایک چیز 100 روپے کی دیا کرتا تھا، آج اس نے وہی چیز 50 روپے کی کر دی ہے۔ تو اب ہمارے اندر ہمارے مسلمانوں میں ایمان ٹیسٹ اب یہیں پر ہوگا کہ آیا یہ کوالٹی وہی لیکن اس میں قیمت اس سے 50% کم۔ اب دیکھا جائے گا کہ ایمان ان کا کتنا ہے۔ تو اسی طرح معاملہ چلتا رہا، تو میں نے انہیں بتایا سسٹر بات یہ ہے کہ ہر دور میں جو ہے نا، ہر دور میں ایمان کی آزمائش کے مختلف طریقے آتے رہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت ہفتے والے دن سے لوگوں کو روکا گیا تھا کہ بھئی آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، پھر وہی مچھلی ہفتے والے دن باقی دنوں سے زیادہ ہوتی تھی اور اچھل کر آتی تھی، تو انہوں نے اسی دن کو آگے پیچھے اپنے حساب سے کر کے اسی دن شکار شروع کیا۔ یہ بے شک اس کا حساب انفرادی ہے، لیکن اس کی سزا سب کو بھگتنا پڑی تھی، سب لوگ اس میں پھر سب کو سزا دی گئی تھی۔ اور پھر میں نے دیکھا، تاریخ اور سیر میں پڑھا، کتب میں آیا کہ جس دریا سے بنی اسرائیل کو پانی پینے سے روکا گیا تھا، انہوں نے اسی دریا سے پانی پیا تھا۔ پانی تو چند ایک لوگوں نے پیا تھا، لیکن سزا اجتماعی تھی اور وہ سب کو بھگتنا پڑی تھی۔ تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جس وقت میں نے اس کو دیکھا تو پھر میرا دل ٹوٹ گیا، بھئی ہمارے اندر ضمیر کیا ہے، ہمارے اندر کیا ایمان ہے کہ ہم اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی چند ایک سہیلیوں کو لے کر، دوستوں فرینڈز کو لے کر یا کلاس فیلوز کو لے کر جو ہے ہم اس کنٹین کے بابا جان کے پاس پہنچتے ہیں، تو اس سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو ہٹا دیجئے، کوئی اور چیزیں یہاں پر لے آئیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر گئے، تو وہ بابا کہنے لگے کہ بھئی یہاں پر سیاست مت کریں۔ ہمیں ان کا جواب نہیں بھی ملا، ہم واپس چلے گئے۔ اب ہم نے ایک نئے طریقے کے ساتھ، نئے انداز میں الگ الگ روم میں گئی، الگ الگ اپنی فرینڈز سے ملی، لڑکیوں سے ملی۔ بھئی ایمان بھی کوئی چیز ہے، ضمیر بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی غیرت، اسلام کا تقاضا بھی تو کچھ ہے۔ کم از کم ہم اتنا تو کریں کہ یہ تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کا بیکاٹ کیوں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نے ان سے باتیں کی، تو ہفتے کے بعد میں اس کنٹین کے اوپر گئی، تو میں نے دیکھا کہ بھئی اثر واقعی اس بابے کے اوپر پڑا ہے کہ اس وقت اس کے کنٹین میں کوئی اسرائیلی مصنوعات نہیں تھی، بلکہ کرارے اور اس طرح چوپڑے اور یہ جو معاملات پاکستانی جو وہ پاپس وغیرہ ہیں وہ پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کارنر کے اوپر ایک سموسے پکوڑے کی بھی دکان لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ ہوتا ہے ایک ضمیر کا فیصلہ، یہ ہوتا ہے ایک ایمان کا فیصلہ۔ تو پھر میں نے جب میرے ساتھ دوبارہ بات ہوئی، انہوں نے یہ رزلٹ بتایا، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ جتنا کر رہی ہیں نا، آپ اتنا ہی کریں، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، ٹھیک ہے۔ بڑے کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ بڑوں سے لے لے گا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی بھی ایک سٹینڈرڈ فوج ہے، آرمی ہے، جس کو
ابابیلوں کی شکل میں آپ اور میں یاد کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، آج بھی وہ موجود ہے۔ تو انشاءاللہ جب اس کو لوڑ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرما دیں گے، لیکن ہمارے ذمہ اتنا ہے جتنی ہماری طاقت، سکت، ہمت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ہم کریں، اور جتنی چیز کے مکلف نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا جو بائیکاٹ الحمدللہ کیا گیا اور کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، یہ ہمارے لیے بہت کچھ کر جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت کتنی ہے، ہمارا ضمیر زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ تو اس بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آیا ہمارا ضمیر مر چکا ہے یا ہمارا ضمیر زندہ ہے، وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور ہم کس طرح ان کی چیزیں جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں یا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہر کسی کا اپنا ہی فیصلہ ہے، ہر کسی کا اپنا ہی ضمیر ہے۔ ملاقات کریں گے کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔